ایک بات جو لوگوں کو ذاکر نائک کے متعلق سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے. جب وہ تیزی سے اپنی یادداشت کو بروئے کار لاتے ہوئے حقائق بیان کرتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ واہ زبردست، کیا ذہین شخص ہے. ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے 5 منٹ بیٹھ کر ارتقاء کے موضوع پر اس کی گفتگو سنی. ان 5 منٹوں میں اس نے کوئی 25 غلطیاں کی. چارلز ڈارون ایک جزیرے پر گیا جس کا نام کلوتراپس تھا. کلوتراپس جزیرے جیسا دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے. یہ گلاپاگوس کے جزیرے تھے جہاں ایک مرتبہ ڈارون گیا تھا اور وہاں اس نے گانے والی چڑیاں دیکھی تھی. اور وہاں اس نے چڑیاں دیکھی جو سوراخوں میں چونچے مار رہی تھیں. جیسے کہ ذاکر نائک کہتا ہے یہ چڑیاں گھونسلوں میں نہیں بلکہ وہ الگ موافق حالات والی جگہوں پر رہتی ہیں. ان سوراخوں کی منطقی گونج پر انحصار کرتے ہوئے ان کی چونچیں لمبی اور چھوٹی ہو گئی. ان چڑیوں میں ڈارون نے جو فرق دیکھا وہ صرف چونچ کی لمبائی کا ہی نہیں بلکہ ان کا رنگ، حجم، جنسی رویہ، گیت اور پسندیدہ خوراک بھی شامل ہے. یہ مشاہدہ اسی اقسام میں ہوا نہ کہ مختلف اقسام میں. ڈارون کے نزدیک چونچوں کے مختلف ہونے کا نظریہ چڑیوں کی 14 مختلف اقسام کی تحقیق پر مبنی ہے نہ کہ ایک چڑیا پر جیسے ذاکر نائک دعویٰ کرتا ہے. چونچوں کی لمبائی ایک ہی قسم میں فرق نہیں تھی. چارلز ڈارون نے اپنے ایک دوست تھامس ہامپٹن کو خط لکھا. ڈارون کا سارا کام اب شائع ہو چکا ہے اور کمپیوٹر پر آن لائن بھی موجود ہے اور اس مواد میں کسی تھامس تھرامٹن نامی شخص کا ذکر نہیں ہے. چارلز ڈارون نے خود کہا کہ کچھ حقائق ناپید ہیں اور اس سے اختلاف کیا. ڈارون نے یہ تسلیم کیا کہ اس نظریے میں کچھ روابط ناپید ہیں. اس نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ گمشدہ روابط کہاں سے مل سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں چرچ پر تو چرچ پہلے سائنس کے خلاف تھا. اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، انہوں نے گلیلیو کو سزائے موت دی. گلیلیو جو ایک کٹر کیتھولک مسیح تھا اسے موت کی سزا نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے 22 جون 1633 میں عمر قید کی سزا دی گئی تھی اور پھر وہی سزا گھر میں قید رکھنے کی سزا میں بدل دی گئی تھی. وہ 8 سال بعد بڑھاپے کی عمر میں 8 جنوری 1642 کی ایک شام کو انتقال کر گیا. گلیلیو اس بات پر پختہ ایمان رکھتا تھا کہ اس کے نظریات کتاب مقدس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی جیسے اگسٹین کی کتب ان پر دیے گئے دلائل پر مبنی تھی. ذاکر نائک اس کے متعلق 2 مرتبہ جھوٹا بیان دیتا ہے. لہذا سارے سائنسدانوں زیادہ تر نے اس اصول کی حمایت کی کیونکہ وہ بائبل کے خلاف تھے نہ کہ یہ سچ تھا. دراصل زیادہ تر سائنسدان کئی سالوں تک ڈارون کے نظریے سے متفق نہیں تھے اور ان سائنسدانوں میں سے زیادہ تر نے کتاب مقدس کو عزت اور فوقیت دی. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے. تمام مراحل میں لوسی یہاں پر 4 ہومونائٹس ہیں. ڈاکٹر نائک نے یہاں جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے. ہومونائٹس جیسا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہومونائٹس ہوگا. سائنس کے مطابق کل 4 ہومونائٹس ہیں. صرف 4 ہومونائٹس نہیں تھے بلکہ کم از کم 14 ہیں. پہلا ہے لوسی اور اس کے ساتھ ہے ڈوسنوفیچسٹ. ڈوسنوفیچس جیسا کوئی ہومونائٹ نہیں ہے. لوسی ایک آسٹرالوپیتھیکس تھا جو 350 ملین سال پہلے مرا. آئس ایج 350 ملین سال پہلے نہیں تھی بلکہ 1.5 ملین سال اور 10,000 سال کے درمیانی عرصہ میں موجود تھی. پھر اس کے بعد آئے ہومو سیپینس جو تقریباً 500,000 سال پہلے مرے. ہومو سیپینس 5 لاکھ سال پہلے ختم نہیں ہوئے تھے بلکہ میں اور آپ اور ذاکر نائک بھی ہومو سیپینس ہیں. پھر آئے نی اینڈرتھل مین. آج موجودہ دور کے انسان نی اینڈرتھل مین پتھروں کے دور کے انسان کی براہ راست نسل نہیں ہے. نی اینڈرتھل مین جن کا خاتمہ 100 سے 40,000 سال قبل ہوا. پتھروں کے دور کا انسان 30,000 سال پہلے ناپید ہو چکا تھا نہ کہ 100 سے 40,000 سال پہلے. پھر آئے 4 مراحل یعنی کرو میگنون. کرو میگنون مین ہومو سیپینس کی ہی شکل ہے جس کا ذکر ذاکر نائک نے ابتدائی انواع کے طور پہ کیا تھا. ان مراحل میں قطعی کوئی تعلق نہیں. ارتقاء کے ماہرین نے بہت سی مثالیں تلاش کی ہیں جن کی بدولت وہ ان ادوار میں روابط قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. مثلا ہومو ہیبلس، ہومو ارگیسٹر اور ہومو ہائیڈلبرگینسس. اگر آپ جانتے ہوں البرٹ جارجی کو جسے نوبل پرائز ملا اس کی ایجاد پر، وٹامن سی کی ایجاد پر. گرگی نے وٹامن سی ایجاد نہیں کی تھی بلکہ دریافت کی تھی. وٹامن سی ایک قدرتی عنصر ہے، اسے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ایک کتاب لکھی دا کریزی ایپ اینڈ مین ڈارون کی تھیوری کے خلاف.
ایلبرٹ سینٹ گیگری کی کتاب دا کریزی ایپ اینڈ مین نہیں کہلاتی بلکہ صرف دا کریزی ایپ کہلاتی ہے، اور یہ کتاب ارتقاء کو جھوٹا قرار نہیں دیتی۔ اگر آپ جانتے ہوں روپرٹ ایلبرٹ کو، اس شخص نے ارتقاء پر ایک نئی تھیوری لکھی، ڈارون کی تھیوری کے خلاف۔ روپرٹ ایلبرٹ کون ہے؟ مجھے اس نام کا کوئی شخص نہیں ملا۔ اگر آپ جانتے ہوں وائٹ میٹ، سر وائٹ میٹ۔ وائٹ میٹ؟ یہ سر وائٹ میٹ کون ہے؟ چوتھی مرتبہ بہت تلاش کے باوجود اس نام کا کوئی شخص نہیں ملا۔ نچلی سطح پر امیبا، نچلی سطح کے ایک سام میں امیبا تبدیل ہو سکتا ہے پیرامیشیا میں۔ پیرامیشیم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، شاید ان کا مطلب پیرامیشیم ہو، لیکن امیبا کی پیرامیشیم میں ارتقائی تبدیلی بن مانسوں اور انسانوں کے درمیان ایک معمولی سے حیاتیاتی فرق کی بجائے ڈرامائی حیاتیاتی تبدیلی سے بڑی تبدیلی ہے۔ ہینسس کریگ کے مطابق، جو کہ اس موضوع کے مصنف ہیں، انہوں نے کہا یہ ناقابل یقین ہے۔ ہینسس کریگ نام کا بھی کوئی شخص موجود نہیں ہے، شاید ذاکر نائک فرانسس کریگ کی بات کرتا ہے، جو ڈی این اے دریافت کرنے والوں میں سے تھا اور ارتقاء کے نظریے پر پورا یقین رکھتا تھا۔